السلام علیکم. تل کو شیری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہم پاکستان کی انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بھی تبصرہ کریں گے. وہ پاکستان کے اب تک کے ہماری پاکستان کی ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہماری افواج اور پاکستان کی ایجنسیاں، بالخصوص ہماری پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی جس کا دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا، اس پہ میں ISI کے حوالے سے میں روشنی ڈالوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی ملی ہے، اور آپ بھی یہ اس سے مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ISI نے، ہماری ایجنسیوں نے دنیا میں جس طرح سے اپنے ملکوں سے تعلقات بہتر کیے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تحت کیا ہے اور نشانہ بنایا ہے، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اور پاکستان کی ایجنسی پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی مقابلہ کرتی ہے، اور جو ان کے بارے میں کہتی ہے بات کہ ماضی میں جو بات کہی تو وہ مستقبل میں بھی وہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسی کے جو کارنامے، پاکستان کے جو ہمارے انٹرنیشنل پولیٹکس سے آپ دیکھیے کتنی کامیاب ہوئی بھارت کی انٹرنیشنل پولیٹکس اور ہمارے تعلقات، خارجہ پالیسی، کتنی تعلقات کامیاب رہی کہ بھارت کی اسی جو جنگ ہے، اس جنگ میں پاکستان کو تمام دنیا سے پذیرائی ملی. ایران، ترکی، آذربائیجان، روس، حتیٰ کہ امریکہ تک نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے جارحیت کی، انڈیا کو ہی اس نے نشانہ بنایا. تو بہرحال پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی خارجہ پالیسی انتہائی کامیاب ہے. اب ایران میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، وہاں کے سپریم لیڈر خامنہ ای صاحب سے بھی ملاقات کی، اور ان کو بڑی عزت و احترام اور تقریب سے انہوں نے ان کے پاس گئے. تو اس ضمن میں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ان سے کتنی عقیدت کا اظہار کیا اور انہوں نے جوتے تک اتارے وہاں. بہرحال یہ ایک بات اخباروں میں تصاویر چھپی اور رقم ہوئی، تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کو عزت دی. ماضی میں اسی طریقے سے زرداری صاحب بھی جب گئے تھے بلاول کے سارے، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے خامنہ ای صاحب کی عزت کی. تو اس سے ایک مقام پیدا ہوتا ہے، پاکستان کی عزت ہوتی ہے. اور دوسرے ملک میں تو ایران پاکستان کی ریسپیکٹ کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تجدید ہو رہی ہے، ایران کے ساتھ مزید اچھے ہو رہے ہیں تعلقات. حالانکہ امریکہ ایران کو پسند نہیں کرتا، مگر پاکستان جا رہا ہے، وہ پاکستان نے ملا، آذربائیجان سے ملا، پاکستان تمام پڑوسی ملک سے، ترکی سے مل رہا ہے. پاکستان نے اپنے تمام سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات، تمام UAE کی ریاستوں کے تعلقات، حالیہ جنگ میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا، اپنی مسلح فوج نے جو سپر فوج ثابت ہوئی ہے دنیا کی، تو اس نے یعنی کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹریننگ کے لیے فوجیوں کو پاکستان بھیج رہے ہیں، کیڈٹ کو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں پہلے بھی بھیجتے رہے، اب سب نے معاہدے کیے، آذربائیجان میں بھی ہوا. پھر اسی طریقے سے چائنا میں پاکستان کو جس طرح مدد فراہم کر رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ چائنا نے، آپ کہتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں بھی پاکستان کا رول دیکھیں. پاکستان نے آئین اور قانون اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جو کارروائی کی، تمام ممالک نے وہاں ایسی کی کارروائی. مگر پاکستان کو جس پوزیشن میں تھا، اس نے، اسرائیل بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میرا صحیح دشمن جو ہے پاکستانی ہے. آج اسرائیل کو بھی یہ سمجھ آ گئی جب بھی وہ بھارت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پاکستان پہ جارحیت میں ملوث رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اب حال ہی دنوں میں آپ نے ایک خبر سنی ہوگی، پائلٹ گئے اور وہاں وہ غزہ کی پٹی میں امداد پھینکی چین کے طیاروں کو. بھائی چین کے طیاروں کے پائلٹ نے، ایسی بھی قیاس خبریں ہیں غیر تصدیق شدہ یا ایسی خبریں بھی آئی ہیں منظر عام پر، باضابطہ طور پہ تو اس کا کوئی اعلان کر نہیں سکتا، مگر پائلٹ جو تھے پاکستانی تھے، اس میں جو پائلٹ تھے پاکستانی تھے، جو عرب کے تمام راستوں سے واقف تھے، جو اس طرح کے خطوط تھے. بہرحال چائنا کا کوئی پائلٹ نہیں، پائلٹ پاکستان کے تھے، جہاز چائنا کے تھے. تو یہ ایک سامنے آئی ہے بات، اس میں کتنی حقیقت ہے. مگر بہرحال پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کا پاکستان نے اس وقت حمایت کی ہے یاسر عرفات کے دور میں، تو آج بھی پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. اب اصولی موقف پہ قائم ہے پاکستان کے، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جو قائد اعظم نے کہا
کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس کے ہیں جس کو بہت کامیاب ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی ہماری حکومت کو بدنام کرانے کے لیے پاکستان کے کچھ عناصر، پی ٹی آئی میں کہوں گا کہ انہوں نے وہ مظاہرے کیے، برطانیہ میں بھی امریکہ میں بھی پی ٹی آئی والے سخت ناراض تھے اپنے قائد کو آزاد کرانے کے لیے، تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس نہج میں بھی پہنچ گئے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی بعض جگہ مظاہرے، پاکستان کے اداروں کے خلاف مظاہرے، کبھی جسٹس کے خلاف کر رہے ہیں، کبھی پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف کر رہے ہیں، کبھی آرمی کو بدنام کرا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے وہاں مظاہرے بھی کی، مگر پاکستان کے یہاں حکومت نے جو فارم 47 کی جس حکومت کو عمران خان تسلیم نہیں کرتے، بہرحال اس کو فتح بھی ملی اسی کے دور میں۔ پاکستان نے ایک مایہ ناز یعنی کہ دنیا میں ملک کی سطح پہ ابھر کے آیا ہے سامنے، پاکستان ایک اعلیٰ اقدار کا ملک ابھر کے آیا ہے۔ تو پاکستان اسی برطانیہ امریکہ میں اب پاکستانی فوج کی حمایت میں جلوس بھی نکل رہے ہیں، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سراہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ادھر کی اب وہی مظاہرین جو تھے، نوجوان جو تھے، وہ پاکستان کی فوج میں بھی، فوج کے حمایت میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں وہاں، ان یعنی کہ پاکستان کے ان پارٹیوں کے، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے جو لوگ جو ماضی میں انہیں حمایت کر رہے تھے، انہیں کے ساتھ مل کے پاکستان کے نوجوانوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ جب بات ان کی سمجھ میں آتی ہے تو وہ حق اور سچ کے ساتھ چلتے ہیں۔ پڑھے لکھے باشعور نوجوان پاکستان کے جب جو سمجھدار ہیں، اور جو اندھی تقریر کرنے والے ہیں کسی پارٹی کے پیچھے، بھائی یہی جو پارٹی نے کہا یہی سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے، وہ ایسے چل رہے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ذرا انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ ہیں، جو دانشور ٹائپ کے، جو سیاست پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، وہ بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے سپہ سالار عاصم منیر کی قیادت میں کامیابی حاصل کی ہوئی، یہ دنیا میں پتہ ہے۔ دنیا کے ملکوں میں پاکستان کی فوج کی پذیرائی ہو رہی ہے، امریکہ بھی تعریف کر رہا ہے، برطانیہ بھی تعریف کر رہا ہے، اور تمام یورپی ممالک نے حالیہ دنوں میں پاکستان کے اور کشمیر کا مسئلہ جو پس پش ڈال دیا گیا تھا، پس پش چلا گیا تھا پاکستان میں، اقوام متحدہ کے جو گوتریس ہیں، ان کے سیکرٹری، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، امریکہ کے جو دنیا کی بڑی طاقت ہے اس کے صدر ٹرمپ نے کہا یہ اہم مسئلہ ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہوگی، دونوں ایٹمی ملک ہیں اور یہ بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ تو یہ تسلیم کرنا ہی پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان نے کارروائی، اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے کہ کشمیر پہ بھی پاکستان کی فوج کا قبضہ ہوتا اور انڈیا کے کئی علاقوں میں قبضہ ہوتا، کیونکہ پاکستان نے مفلوج کر دیا تھا بھارتی فوج کو، اس کے نظام کو، اس کے سیکورٹی کے نظام کو، اس کے الیکٹرانک سسٹم کو، اس کے فضائیہ کے الیکٹرانک سسٹم کو، تمام کو مفلوج کر دیا تھا۔ ثابت کر دیا کہ ایک طاقتور، ایک پڑھے لکھے اور ایک الیکٹرانک سے یعنی کہ جو معلومات رکھنے والی، اعلیٰ معلومات رکھنے والی، وہ بھی نوجوان پاکستان کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب پاکستانی فوج سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ پاکستان کو جو انٹرنیشنل فتوحات ملی ہیں، پورا یو اے ای، عرب کنٹریز اور پوری ایشیا کے ممالک، ترکی اور یہ تمام، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور پاکستان کے یعنی کہ اعلیٰ خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آپ اس پہ بھی داد دیں، یہ ضرور کہیں کہ ایران نے بھی ریسپیکٹ دی، چائنا بھی ریسپیکٹ دے رہا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی مضبوط ہے اس وقت۔ پاکستان کی اسی حکومت کے دوران میں، جس حکومت کو آپ لعن طعن بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا طاقتور اپوزیشن جو پاکستان کی وہ کرتی ہے، مگر اس موقع پہ پاکستان کی فوج نے ثابت کر دیا ہے، اور نوجوان نسل کے پاکستان میں دل جیت لیے ہیں یہ جنگ کر کے، اور اس جنگ کو بھارتی چینل بھی اپنے چینل دکھا رہے ہیں کہ رافیل فیل ہو گئے، ان کے ہمارے اڈوں کو تباہ کر دیا، یہ بھارتی چینل کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بھارتی چینل کر رہے ہیں، باہر کے یورپی ممالک کے اخبارات کہہ رہے ہیں، یورپی ممالک کے رابنسن جو وہاں کا CNN کا
نمائندہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ پاکستان کی حکومت نے بھی کچھ ابھی لسٹ فراہم کی ہے، تو اس میں بھی نام دیے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ کس کس پائلٹ کو ہلاک کیا، کون کون سا اڈا تباہ کیا۔ کیا انڈیا ایسی کوئی لسٹ فراہم کر دے تو ہم یہاں تمام یعنی کہ صحافیوں کو پاکستان کے آئی ایس پی آر نے گھمایا دیکھ لیں، نہ ملتان تباہ ہوا، نہ کراچی تباہ ہوا، نہ ملتان کی بندرگاہ، نہ سیالکوٹ کا شام نہیں۔ تو یہ سب چیزیں جعلی جو خبریں چلا رہا تھا انڈیا جھوٹا ثابت ہو گیا دنیا بھر میں، ایک جھوٹا ملک اور ایک بزدل وزیر اعظم ان کا، اور ایک انسانی حقوق کا پامالی کرنے والا اعلیٰ وزیر اعظم ان کا نریندر مودی جس کا نام ہے، جو ایک بھارتی جنتا پارٹی جو ناکامی سے دوچار ہوئی، انٹرنیشنل پولیٹکس سے ان کی مکمل فیل ہو گئی، خالصتان کے سکھوں نے وہ سر اٹھا لیا ہے وہاں، اور تمام ان کی جو شورش زدہ ریاستیں ان کے لوگ اب سر اٹھا رہے ہیں، تو وہاں بھی یہ کارروائی چل رہی ہے۔ تو بھارت پاکستان کے جو ایسے عناصر ہیں جو ملک دشمنی میں اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ ملک دشمن کے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے وہ کوشش شروع کی ہے کہ پاکستان میں تخریب کاری کرائی جائے، مگر یہ اس کو لا حاصل اس کی کوشش ہے، اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اس میں، جس طرح پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی فوج سے جنگ کر کے منہ کی کھانی پڑی، اور اس مرتبہ بھی اس کو ان معاملات میں بھی پاکستان کے جو حب الوطنی و محب وطن پاکستان کے جو عوام ہیں، وہ پاکستان کے جذبہ حب الوطن، کتنے ہی اپنے اختلافات ہوتے ہیں بالا طاق رکھ کے، حب الوطنی کے جذبے سرشار ہیں، اور یہ ناقابل تذکیر قوم ہے، ناقابل شکست قوم ہے۔ اسی طرح پاکستان کی فوج بھی اسی قوم سے بنی ہے، وہ بھی ناقابل شکست اور ناقابل تذکیر فوج ہے ہماری۔ اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ جتنی داد دیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔